میں کئی SHO اور کئی تھانے دار اور کئی میں ایسے بندے جاننا جڑے اپنے تھانے اپنی گڈیاں انہاں نوں سجواندے نے سرکاری عمارتاں سجدیاں دے ہاں ساڈے کئی بینک والے عاشق اپنے بینک سجاندے دے سکولاں والے اور کئی پیٹرول پمپاں والے اے ہن ایتھے ایک PSO دا پمپ سی ساڈے دوست دا سی وضو کیتا ہے انہیں پچھاڑیا بڑی محبت کیتی تے میں انہوں آکھیا سونیا اے جڑیاں تو لائٹاں لائیاں نے نا مینوں نہیں پتا کیوں لائیاں نے پر حضور دے میلاد دے مہینے دے آخری دن تک جان کہندا قاری صاحب جان گیاں اس واسطے آپ جتنے ہیں جس کو اللہ نے ڈیرا دیا ہے گھر دیا ہے حضور دا جشن ایک باری چس دے نال منانا ہے پتہ لگ جائے اور یہ سویر تو کام شروع کر دیو لا دیو ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جڑا پورا سال سی نا یہ پتہ کی میں تیاری رب نے فرمائی سی اللہ تعالیٰ نے پورا سال بارشاں بسائیاں ہر طرف ہریائی ہو گئی درختاں تے پھل لگ گئے پھول لگ گئے پتے آ گئے ہر طرف گھاؤ کھلوتا جناب چشمے پر گئے ندیاں پر گئیاں وہ جناب دریا چلن لگ پے ہر پاسے ہریائی ہو گئی جننے جانور سن سارے موٹے ہو گئے انہاں دا دودھ ود گیا تو جناب اللہ نے جس دن نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر ہوئے ہر عورت نو جنے بچہ پیدا کرنا سی بیٹا عطا کیتا ہے یعنی اے او پورے سال دے اندر تیاریاں نے جڑی قدرت نے فرمائیاں نے پھر اسی نبی پاک دی آمد تے کیوں نہ جشن منائیے تے سانو خوش ہونا چاہیے اور یہ 15ویں صدی مکمل ہونا لیے خوش ہو کے مناؤ گے نبی پاک علیہ السلام دا جشن ہاں اس طرح نبی اور میں تمہیں ایک گل سنا چھڈا مت مرزا جیلمی ورگے کہن گے او جی خرچہ ہو رہا ہے میں کہا جا جھوٹے تیرے ورگے نو سن کے موبائلاں تے بھی تسی خرچہ کار ہی لئیدا ہے نا لیکن اصل بات ہے خرچہ نہیں حضرت ادھر دیکھا جے سیرت خیر العباد اینو ذرا اٹھا کے دیکھو ایدے وچ یہ بات موجود ہے نبی پاک علیہ السلام دی زیارت ہوئی ایک بزرگ نو تے انہوں نے آکھیا یا رسول اللہ تہاڈی امت جڑی نا جویں جویں دن دیہاڑے ودے پے نے تے تہاڈا بڑا میلاد اور جشن اور بڑا ہی نبی پاک علیہ السلام آپ دی آمد تے خوشیاں پہ کردے نے یا رسول اللہ یہ دسو بھی تسی خوش ہوندے ہو یا نہیں ہوندے ہو توجہ ہے میرے بھراواں دی سارے ذرا توجہ کرے تسی خوش ہوندے ہو یا نہیں ہوندے بھئی اینا جلوس ہے تے اینی لائٹنگ ہے تے اینا خرچہ ہے تے حضور کام ودا جاندا ہے نبی پاک نے نہیں فرمایا شرک ہے نجائز ہے کسی غریب نو دے دو کسی غریب دی شادی کر دو سمجھ آئی ہے ویسے ساڈے علماء نے اعلان کیتا ہے بھی جیدیاں غریب کڑیاں نے چھیتی چھیتی بیاہ لو میلاد دے خرچیاں تے نہ پھر آکھیا جے یہ وکھری گل ہے علماء اعلان کر دے پے لیکن میں صرف یہ کہنا چاہنا نبی پاک نے فرمایا من فرح بنا فرحنا بہی فرمایا جیڑا ساڈے جمن تے راضی ہے اسی بھی او دے ہی جمن تے راضی رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک 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 حضرات گرامی توجہ ہے کنے احسان میں رسول پاک دے گنوائے نے بولو جے اجازت ہوئے تو 13واں بھی سناواں لو جی ہن میں مٹھا جا بولن لگیا جے تانوں سمجھ آ گئی اب ویکھیا جے تسی دونے ہاتھ چک کے بولنا ہے نبی پاک علیہ السلام دی امت دی عمر بھی تھوڑی ہے تے زیادہ عبادت بھی نہیں کر سکتے نبی پاک نے ذکر کیتا صحابہ کرام دے سامنے حضرت شمعون دا کہ جنہاں دی بعد روایات دے مطابق 1000 سال عمر سی 1000 سال انہاں جہاد کیتا 1000 سال عبادت کیتی ایڈی لمبی عمر صحابہ کرام پریشان ہو گئے نبی پاک نو کہندے نے یا رسول اللہ ساڈی عمر بھی تھوڑی ہے عبادت بھی تھوڑی ہے او تے لوٹ کے لے گئے بازیاں نبی پاک چپ کر کے بیٹھ گئے تھوڑی دیر تو بعد اللہ نے وحی بھیجی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر فرمایا محبوب انہاں نو دسو تانوں اسی برکت والی رات دتی ہے تانوں کی پتہ ہے برکت والی رات کی ہے فرمایا جڑا ایک رات عبادت کرے اللہ 1000 مہینیاں دی عبادت دا ثواب دے چھڑدا ہے اے اعزاز اگر ملے تے حضور دا صدقہ امت مصطفیٰ نو ملے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 آپ کی توجہ ہے جی حضرات کے کوئی نہیں ہے دیکھو یہ رسول پاک دا احسان ہے اس امت دے اوتے عبادت کرنی ہے ایک رات تے ثواب کتنا ہے او بولو سونیو یہ پہلی کسی امت کے لیے نہیں ہے انہاں دی تو عمرہ ویسے بڑیاں لمیاں سن تے جدو نبی پاک دے امتی پریشان ہوئے نا تے فرمایا ساڈے حبیب دے امتی ہو کے تسی پریشان ہوندے پئے ہو فرمایا پریشان نہیں ہونا یہ رسول پاک کا احسان ہے اس امت پر کہ آپ کے صدقے میں ایک رات ملی ہے کتنی رات جی اس رات نو غافل نہ ہویا کرو
اس رات نو غافل ہے نہ ہویا کرو، اس رات نو رب دی عبادت کریا کرو، بس اینی بات ہے۔ لیکن مرزا جیلمی ورگے تو کئی تمہیں کہن گے نہیں فرض ہی کافی نے، اب باقی سنتا یہ تو سب فالتو ہے۔ میں کہا جا فالتو بچیا، تینوں کی پتا ہے فالتو نہیں ہے۔ ادھر ویکھو یار، باقی ساریاں چھڑ دیو، اگر یہ نفل یا سنت فالتو ہوندا نا، جزاک اللہ، تے نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا؟ آپ گئے معراج تے واپسی تے جدو آئے نا تو آپ نے فرمایا یا بلال سمعت دفن علیک، میں جنت دے وچ سی تے میں تیرے قدماں دی آواز سنی ہے۔ تے فرمایا کی کردا ہوندا ہے؟ تے حضرت بلال حبشی نے اگے جڑی گل حضور اور تو مینوں کوئی نہیں پتا، پر جب میں وضو کرتا ہوں نا اور مسجد میں داخل ہوتا ہوں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں، لگتا ہے یہی عمل قبول ہو گیا۔ میں کہا تو کہیں نہ نفل فالتو ہے، نفل پڑھنا لا تو جنت دے وچ ٹر جاندا ہے۔ اس واسطے نفل کو کبھی فالتو نہ کہنا۔ یہ 13واں احسان ہے نبی پاک علیہ السلام کا امت پر کہ ایک رات نبی پاک کی امت کو عطا کی گئی حضور کے صدقے میں، اگر عبادت کر لیں تو اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ آج بھائی صابر ولی ساؤنڈ سسٹم والا بڑا پیارا ساؤنڈ چلایا، مزہ آ گیا جناب۔ اللہ تواڈے رزق لالچ بھی برکت عطا فرمائے۔ تے جننے بھرا بیٹھے ہو نا، یقین کرو میں پہلوں بھی تواڈے کول 3-4 باری آیا، پر اج تسی بڑا ٹیک کے سنیا ہے، مینوں مزہ آیا ہے۔ اللہ تانوں برکت عطا فرمائے۔ جے جاگو تو 14واں احسان بھی سناواں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو بات بول دے چلے آؤ تو انشاءاللہ جدو میرا ٹائم پورا جانا میں تواڈی جان آپ ہی چھڑ دینی ہے۔ 14واں احسان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جدو معراج تو واپس آن لگے نا، ذرا توجہ میرے رکھیا جے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کریم، میں حدیث سنا رہا، میں گپ نہیں سنا رہا، میں ذمہ دار ہے نا گلاں دا، فرمایا کہ اے حبیب اسی تانوں آخری نبی بنایا ہے، تواڈے دل دے اندر کوئی دی غم کو پریشانی تے نہیں بھی مینوں آخری کیوں بنایا؟ فرمایا نہیں باری تعالیٰ نہیں۔ فرمایا تانوں آخری بنایا ہے، چلو تسی تے کوئی پریشانی دا اظہار نہیں فرمایا، اے تواڈی امت نوں آخری بنایا تے او فرمایا انہاں واسطے مینوں دسو بھی میں انہاں نوں کی دساں بھی تانوں کیوں آخری بنایا ہے؟ اے حدیث پاک جے، میں گپ نہیں سنا، پنجابی تسی آکھیا او ترجمہ ہن کرن لگے جے تے اگیوں اللہ نے پتہ کی آکھیا، میں مٹھا جا بولاں گا، دل کرے تے بولے جی، ورنہ حرج نہیں، اس تے میں نہیں کہنا۔ فرمایا سونیا تیری امت نوں آخری اس واسطے بنایا ہے بھئی تیری امت جننے بھی گناہ کرے نا، پہلی امت کوئی ویکھ ہی نہ سکے، میں تیری امت دے پردے ہی رکھنا چاہنا، میں تیری امت دے پردے رکھنا چاہنا۔ پہلیاں امتاں دے گناہاں دا سانوں پتہ ہے، پر ساڈے گناہاں دا اونا نو کیونکہ وہ پہلو گزر گئے۔ فرمایا حبیبہ میں تیری امت دے پردے رکھنا چاہنا۔ اور سنو سارے میرے بھرا جننے بیٹھے ہو، بخاری دی حدیث ہے، اے 14واں احسان میں سناندا پیا بھی حضور دے صدقے اسی بنے تے آخری ہاں، پر ساڈے گناہاں تے پردے دے واسطے بھی حبیب دے امتی ہو کے انہاں دا گناہ کوئی نہ ویکھے، ذلیل نہ ہون۔ فرمایا ایک بندہ جے دے گناہ اللہ نے کدی معاف نہیں کرنے، او بندہ جڑا گناہ کر کے اگے دسدا ہے میں گناہ کیتا، میں چوری کیتی، میں ڈاکہ، میں بدکاری، میں فلانا، میں ٹمکانا، اللہ قیامت والے دن آکھے گا اینوں جہنم چ پہلوں سٹو، کیوں؟ انہیں اپنے گناہ آپ نہیں نہ لکوئے تے میں بھی پردے نہیں پاؤنے، یہ اپنے گناہ آپ دس سی انہوں جہنم چ سٹو۔ ایک بندہ بڑا گناہگار ہوئے گا لیکن وہ اپنے ہر گناہ نو لکائی رکھدا، کسی نو دسدا نہیں، تے فرمایا اللہ نو فرمائے گا جے توں اپنے لکائی رکھے نے تے جا پھر آج اسی بھی لکا کے تینوں جنت عطا فرما چھڈی ہے۔ اے بخاری دے اندر حدیث ہے، اپنے گناہ کدی کسی نو دسی نہ پیا، فخر نہ کریں ورنہ اے تیرے گاٹے فٹ ہو جانے جے۔ تے پہلی گل ہے گناہ کرنے ہی نہیں، تے جے ہو جان تو لکا، توبہ کر، معافی مانگ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کنے احسان ہو گئے؟ مٹھے بول دے پے ہو۔ لو جی 15واں احسان نبی پاک دا، آخری گزارش اور پھر تہاڈی جان چھٹتی پئی جے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گل بڑی سنن والی ہے، 2-4 منٹ لگن گے لیکن ٹائم دیو مینوں۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول صحابہ نے پوچھا حضور قیامت والے دیہاڑے اینیاں امتاں ہونیاں نے، توجہ، تے تسی اپنی امت نوں کیویں پہچانو گے؟ نبی پاک نے نہیں فرمایا یار مینوں کیڑا علم غیب ہے، میں تے تواڈے ورگا اج میں کملے لوگ تول دے جے، نہ نبی پاک نے بھی فرمایا قیامت دا دن ہونا میں تے پتہ ہی کوئی نہیں، نہ حضور نے فرمایا میں تانوں کیویں پہچاننا ہے؟ فرمایا ہاں جی، فرمایا بڑا سوکھا طریقہ ہے، کیویں؟ فرمایا جدو تسی وضو کر دیو نا دنیا تے، جتھے جتھے وضو دا پانی لگدا قیامت والے دیہاڑے اے جگہ 14ویں دے چاند دی طرح چمکدی ہونی ہے، تے جیڑا جیڑا میدان محشر تے چمکدا پھردا میں سمجھ آنا آ بھی میرا ہے، آ بھی میرا ہے، آ بھی میرا ہے، آ بھی میرا ہے، آ بھی میرا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ نے اپنے رب سے دعائیں کی، اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، میرے حوالے کر دے۔ کیوں؟ فرمایا یہ جیسے بھی ہیں ان کو نہ دیکھ، مجھے دیکھ۔
اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کے ماتھے پر اور ان کے گھروں پر یہ نہیں لکھا جاتا کہ اس نے گناہ کیا، یہ بھی رسول پاک کا احسان ہے۔ اگر آپ جاگے تو یہ 5 احسان میں نے گنوائے ہیں، جاگ رہے ہیں تو چھٹا احسان بھی گنواؤں آپ کو، سنیے۔ چھٹا احسان نبی پاک کا اس امت پر یہ ہے، آپ پہلی امتوں کی ہسٹری اٹھا لیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ ایک جگہ پر عبادت کر سکتے تھے، ان کے لیے کوئی دوسری جگہ نہیں تھی جہاں وہ عبادت کرتے، بس اللہ کی طرف سے حکم ہوتا نبی کو یہاں عبادت کرنی اور کہیں نہیں کرنی، لیکن یہ بڑی مشکل تھی کہ وہاں جائیں گے پھر عبادت کریں گے۔ لیکن جب تیرے اور میرے نبی دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ کے نورانی نورانی گورے گورے قدم شریف جب اس زمین پر لگے، آپ دیکھیں نا، آپ کے گھر میں پیر آ جائے نا، پیر، تو آپ کہتے ہیں ساڑھے گھر پیر آیا ہے کہ آج میں خیرات کراں گا، آج میں شیما بنڈاں گا، ایسا ہی ہے نا جی۔ اور میں نے کہا یہ تیرا گھر تھا، یہاں پر پیر آیا تو نے پروٹوکول میں اتنی خیرات کی۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے حبیب سے ہے، جب اس کے حبیب نے اپنا قدم اللہ کی زمین پہ رکھا ہے، اللہ نے فرمایا حبیبا ہن تیرے قدمہ دی شانے وے، ساری دنیا کو، زمین کو ہم نے مسجد بنا دیا ہے، جو جہاں چاہے سجدہ کر کے اپنے رب کی عبادت کر۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ برکت عطا فرمائے، جزاک اللہ۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ فرما دیجئے ذرا پیار کے ساتھ۔ آج کل یہ چومی والا سٹائل بھی میں خبر دے جانتا ہے، اللہ آپ کو برکت دے جناب، بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ۔ اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو کتنا احسان میں نے سنوایا آپ کو، بولو 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 بولو۔ اور یہ کون سا احسان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدم لگے تو ساری کائنات کو اللہ نے مسجد بنا دیا۔ آپ جہاں چاہیں، ہاں یاد رکھو 2 جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ عبادت نہیں کر سکتے، ایک کسی سے چھینی ہوئی، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، کسی کی چھینی ہوئی جگہ ہو، کسی کی قبضے والی جگہ ہو، وہاں آپ کی نماز نہیں ہوگی، پتہ ہے آپ کو؟ اس کو کہتے ہیں غصب والی جگہ، تے جڑا بھینا بھراواں دے پلاٹاں تے قبضے کر کے مکان بنا لیندے، پھر کہندے تیسری منزل تے لکھ لیندے ھذا من فضل ربی، وہ تیری تے نماز ہی کو نہیں ہونی، تو کھویا ہویا پلاٹ ہے۔ نہ بولے آجے، نہ بولے آجے، ہن نہ بولے آجے، اس سے تو میں کہنا پنجابی نہ سنو تسی پڑھے جانا جے۔ ہاں ایسے واسطے میں کہہ رہا ہوں یہ سن لیجئے تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے۔ ایک تو غصب والی جگہ نہیں ہونی چاہیے، کسی کی جگہ چھیننی نہیں چاہیے، بالکل کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھو۔ اور دوسری بات، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، اور وہ ہے کہ جگہ پاک ہو، جگہ ناپاک ہو تو اس جگہ کے اوپر بھی بندہ رب کی عبادت کر سکتا۔ یہ 2 جگہ ہیں، اس کے علاوہ وہ پہاڑ ہو، وہ صحرا ہو، وہ ریت کا علاقہ ہو یا فصلیں ہوں، وہ زمین کی چھت ہو یا نیچے والی، جہاں بھی ہو آپ وہاں پر مصلی بچھا کے اپنے رب کی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس امت کے لیے اعزاز ہے، اور یہ احسان کس نے کیا؟ اللہ نے۔ کس کے صدقے؟ حضور کے صدقے میں۔ کتنے احسان ہو گئے؟ آواز کمزوروں والی ہے۔ یہ 6 احسان میں نے گنوائے، اب آئیے 7واں احسان بھی سنو۔ پہلی امتوں کے لیے جو پاکی کے لیے تھا وہ صرف پانی ہی تھا کہ اس کے ساتھ ہی یہ پاک ہو سکتے ہیں، لیکن جب امت مصطفیٰ کی باری آئی نا، فرمایا اگر کہیں پانی نہ ملے اور انہوں نے اگر نماز پڑھ، اگر پانی خود صاف ہو، پانی خود گندا ہے تو پھر انہیں کی کرنا ہے؟ یار فران سیٹاں نے بولو نا، سیری لائی جاندے ہو، میری بات سمجھو۔ اس واسطے پانی میں یہ عادت ہے کہ اس نے گند کو دور کرنا ہے، اور مٹی میں یہ خصلت ہے کہ جتھے لگنا انہیں گند لاؤنا ہی لاؤنا ہے، انہیں جناب دھول لگنی۔ لیکن فرمایا جب مجبوری کی حالت آ جائے تو اس مٹی کو بھی یہ اعزاز ہوتا ہے کہ امت مصطفیٰ کو ستھرا کر تاکہ یہ رب کی عبادت کر سکے نا۔ اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں احسان تھا اس امت پر۔ اگر جاگے تو 8واں احسان بھی سناؤں آپ حضرات کو؟ بولتے چلے آئیے تاکہ آپ کو ایک ایک یاد رہے گا نا، تو پھر آپ کو تقریر بھی یاد رہے گی اور پتہ بھی چلے گا کہ یہ موضوع تھا اور یہی موضوع بیان ہوا ہے۔ اب آ جائیے گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کے لیے نبی پاک کے صدقے کے اندر ایک اعزاز اس امت کو یہ بھی عطا کیا گیا، اور یہ سنتے ہی بلا ساخت آپ سبحان اللہ کہہ پڑے گے، پہلی امتوں میں سے کوئی امت اپنے نبی کی کتاب کو یاد نہیں کر سکتی تھی،
یہ امت مصطفیٰ ہے کہ اپنے نبی کی کتاب قرآن کو یاد کر لیتی ہے. یہ حضور کے صدقے میں یہ اعزاز اس امت کو عطا کیا گیا. اور اس پر سنو مقام کیا ہے. فرمایا من قرأ القرآن وحفظہ وعمل بما فیہا واحل حلالہ وحرم حرامہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس. فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، اور فرمایا قیامت والے دن جب وہ حافظ آئے گا اس کے مرتبے تو دیکھنے والے ہوں گے، اللہ اس کے ماں باپ کو بھی ایک تاج پہنائے گا جن کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی. میں کہتا ہوں جن کا بچہ حافظ بن جائے، اگر ان کے ماں باپ کا یہ حال ہے تو جن کے بچے پر سارا قرآن نازل ہوا ہے اس محمد مصطفیٰ کے ماں باپ کا رتبہ کیا ہوگا. جزاک اللہ. بات سوچنے والی ہے یا نہیں ہے؟ اس واسطے وہ سامنے دو بندے موبائلوں پہ کیا کر رہے ہیں؟ کی کرتے پے ہوئے بھائی جو تھلے شرم کرو. موبائل جے پانچ پاؤ اللہ دے بندے سویر دا میں ویکھی جاننا. توجہ میری طرف فرمائیے. پتہ نہیں کیوں ہماری قوم کو بار بار اتنا سمجھانا پڑتا ہے. شعور ہی کوئی نہیں ہے. شعور پتہ نہیں کتنے رکھ کے آتے ہیں. اور جو بیچارے سننے والے یہ 1000-2000 بندہ بیٹھے ان کا مزہ بھی کرکرا کر دیتے ہیں. بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. اور پھر بات چیک دینے اتاری صاحب تو سارے سدھا کر کے سدھے ہو گی تو میں کو تقریر سناواں گا نا یار. میں کلاس میں بیٹھ کے پڑھا ہوں تو اسی انداز سے سناؤں گا نا. توجہ کرو توجہ. یہ تو آئی لوگوں کی باتیں میں سن کے برداشت کر لوں گا لیکن تواڈے پانڈے میں خالی کو نہیں جان دینے. ایک دو بندیاں دی خاطر اسی ساری محفل نو گول کر چھڑیے سدھا کر کے کلاں گے. اس واسطے سدھے ہو کے موبائل ذرا جیب چ پا کے بیٹھیا کرو. آئیے ذرا تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ تو کتنے احسان ہیں نبی پاک کے میں نے جو گنوائے ہیں؟ بولو بولو بولو. 8 احسان گنوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. بیٹھ جا میرا بیٹا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا میرے چاند. یہاں جگہ نہیں ہے میرے عزیز. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ جو امت ہے یہ قرآن یاد کر لیتی ہے. اور پہلی امتوں میں صرف ان کا نبی تھا جس کو کتاب ملتی اور وہ یاد کرتا. کوئی اور اس کتاب کو یاد کر سکتا؟ یہ امت مصطفیٰ پر احسان ہے. نبی پاک کا صدقہ احسان ہے. اور میں یہاں ایک باریک بات کہنے لگا ہوں. اس پر میں نے نہیں کہنا سبحان اللہ کہو سمجھ آوے تھا. پتہ پہلی امتوں والے اپنے نبی کی کتاب کو کیوں نہیں یاد کر سکتے تھے اور یہ امت کیوں یاد کر سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ پہلا جو بھی دین ہے اس کے بعد کوئی نبی آئے گا، نیا دین آئے گا. اگر اس نے یاد کر لیا تو وہ بعد والوں کے ساتھ بڑا جھگڑتا رہے گا. فرمایا کہ اس واسطے اس کو ہم نے یاد کرنے نہیں دیا. اور نبی پاک کا دین اس لیے یاد قرآن ہو جاتا ہے چونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں. یہ مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ دلیل ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. جی میرے بیٹے ایسے نہیں مل کے نعرہ نا دو حصیاں ہو گیا. تاجدار ختم نبوت. جزاک اللہ قاری صاحب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ کثیر تعداد میں علماء تشریف لائے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. تو عرض یہ کر رہا ہوں یہ قرآن یاد یہ امت کیوں کر سکتی ہے؟ اس لیے کہ کوئی بھی دعویٰ کرے نا تو چھوٹا جا منڈا کھلو کے کہے چل پر ہم منکرا تسی سچے نہیں ہو سکتے، محمد مصطفیٰ ہی سچے ہیں. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرات گرامی ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا میرے عزیزوں. اور وہ بات یہ ہے کہ محبوب پاک علیہ السلام کی امت پر یہ احسان ہے. اور کتنے احسان ہو گئے؟ 9 احسان ہو گئے. 9 احسان. اگر جاگے تو 10واں احسان بھی سناؤں آپ کو. سنتے چلے آئیے. 10واں احسان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلی امتوں کو اگر آپ دیکھیں جب ان کا کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا وہ کسی صورت پاک نہیں ہوتا تھا. کسی صورت. یا اتنا حصہ کاٹ کے پھینک دو اور باقی کو استعمال کر لو یا پھر اس کو جلا دو اور باقی کا استعمال کر لو. جس پر گندگی لگ گئی وہ کبھی پاک نہیں ہوتا تھا. یہ پہلی امتوں کے لیے. لیکن جب باری آئی امت مصطفیٰ کی سنو ذرا. فرمایا یہ کپڑا 1000 بار بھی ناپاک ہو جائے اس کو دھوتے چلے جاؤ کپڑا پاک ہوتا چلا جائے گا. یہ اس امت کے لیے تخفیف کی گئی ہے. کیا کی گئی ہے؟ تخفیف. تخفیف کا معنی ہوتا ہے آسانی. اور یہ دیکھو ایک بات اور بھی. یہ 10 احسان میں نے گنوائے ہیں. اگر آپ جاگے تو 11واں احسان بھی سناؤں.
مٹھے بولتے پہ ہو، مٹھے بولتے پہ ہو. اور یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے. معراج کی رات جب میرے نبی پاک علیہ السلام گئے تھے نا، نمازیں 50 فرض ہوئی تھیں. میں دیکھ رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ تھوڑا آپ کے سینسر کام کریں نا، سگنل آئیں تو اڈے تو پھر اگے گال کریے نا. کتنی نمازیں تھیں؟ 50 نمازیں عطا کی گئیں. تے آج کل کنیاں نے بولو یہ امت مصطفیٰ پر احسان کیا گیا حضور کے صدقے میں. اور کروایا کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. ایسے کہتے ہیں نہیں قبرانا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. میں کہ پھر تو 50 پر آکار ہے، اے 45 قبر آلے موسیٰ نہیں معاف کروائیاں نے نا. آواز پھر کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں علامہ احمد یار عثمانی صاحب یہ بات سننے والی ہے نا. اور یہ قبرانے کو نہیں فائدہ دیں دے، وہ اللہ دیا بندیا پھر پوریاں. جزاک اللہ، اللہ برکت دے بھائی فوجی صاحب، اللہ تو خوش رکھے. اے گل سمجھو نا بھائی، پھر پوریاں 50 پڑھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو تقریباً 2000 2,500 بعضوں نے 3 بعضوں نے 4000 سے لکھا. آپ پہلے پردہ کریں، بعضوں نے 1700 سال لکھا. 1700 سال پہلے جڑا اپنی قبر دے وچ ہے جی وہ بھلا کر سکتا ہے تے میرے مصطفیٰ نو تے اس واری 1500 سال ہوئے نے. سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ تو یہ 50 نمازیں. لیکن سنو سمندری آڑے ہو، عاشقو، دیوانے ہو اور انجمن غلامان مصطفیٰ والو اور قاری نثار صاحب حضور تے نثار ہندے ہو، یہ بات بڑی سننے والی ہے. ارے بابا تھی 50 رہ گئی 5 پر فرمایا سونیا لا تبدیل لکلمات اللہ، ہماری کلمات نہیں بدلتے، یہ تیرے صدقے میں تیری امت پر احسان ہے. پڑھیں گے 5 ثواب میں 50 کا عطا فرما دوں گا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. بسم اللہ. آپ صرف سبحان اللہ کہہ لیں، زندہ باد مالک کی کافی نے نوکر ہوکرا دن دے رہن تو خیر ہی ہو جاندی ہے جناب. اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں بس کر دیتا ہوں، اور اگر نہیں تھکے ہیں تو آپ کو جاگنا چاہیے. میں اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دوستان گرامی، احباب محبت، کتنے احسان ہو گئے؟ بولو نا، 11ویں کھاندے ہو تو بول دے کیوں نہیں ہو. کتنے احسان ہو گئے؟ یہ نبی پاک کے 11 احسانات میں نے گنوائے. میرا جی چاہتا ہے 12واں بھی سنا چھڑاں. اور اللہ دی قسمیں اے مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھیا جے. اور اس تو بعد میں تقریر مکا بھی چھڑا نا، چونکہ ٹائم میرا تقریباً ہویا کھلوتا ہے. ہاں یہ ہمیں 10 منٹ کا مجھے اور ٹائم مل گیا ہے، ورنہ میں بڑا فوجی ذہن دا بندہ. ٹائم از ٹائم، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن چلو میں 10 منٹ اور تقریر کرتا ہوں. لیکن یہ 12واں احسان ہے، اگر آپ کو سمجھ آ گئی نا تو چس نو بھی چس آئے گی. یہ مفتی احمد یار خان نے لکھا ہے، یہ باب عذاب القبر مشکات شریف یا چیپٹر کھول کے دیکھ لیں. آپ گوگل سرچر ہیں، سونے سے پہلے آپ گوگل سرچ، ویسے گوگل ایڈی کو چنگی شے نہیں ہے، کتابی اصل شے ہوندی ہے اور عالمی اصل چیز ہے. لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ یہ پورا باب پڑھیں، اس کے اندر یہ بات نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. فرمایا نبی پاک کا اس امت پر احسان یہ ہے، اس تے بولو گے تو میں اگے تقریر کراں گا، نہیں تو میں چھڑ کے ٹر جانا. میں تنوں پہلے دسدا پیا جے. اور سجے کھبے دیکھ لو جڑا تکا سٹارٹ ہو نبی بلانا جے. بات یہ ہے، فرمایا نبی پاک کی امت سے پہلے کوئی نبی سوالات کے وقت قبر میں نہیں جاتا تھا. یہ مصطفیٰ ہے جو اپنی امت کو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، سارے بولو سارے بولو سارے بولو، ایسے مزہ نہیں آ رہا سارے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. توجہ ہے میرے عزیز بھائیوں کی کہ کوئی نہیں ہے؟ اللہ کریم آپ کو برکت دے. یہ نو سمجھ آئی ذرا سبحان اللہ فرمائے پیار دے نال. میں نے جو بات کہی دوبارہ پھر سنو. پہلے جتنے لوگ مر کے قبر میں جاتے تھے، مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں، نہ ان کا قبر میں یہ سلسلہ ہوتا ہی کیا تھا اللہ بہتر جانے. یہ جدو میں پڑھاں گا پھر تو دساں گا، جے میری نظر چنی گزریا تو میں سے تبصرہ نہیں کر سکتا. لیکن فرمایا یہ امت مصطفیٰ کا یہ اعزاز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر احسان ہے کہ امتی مر کے قبر میں بعد میں پہنچتا ہے، اس کا لجپال نبی پہلے ہی آ جاتا ہے. یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک.
بتائیے جو ایسا لجپال نبی ہے کہ جو قبر میں بھی مجھے تنہا نہ چھوڑے، میں پھر اس کا میلاد مناؤں کہ نہ بتاؤں؟ بتاؤ مجھے ذرا، سارے کھڑے ہاتھ کر کے بتاؤ۔ اور پھر اس دفعہ میرے مرشد کامل، میرے شیخ طریقت، میرے سیدی و سندی امیر اہل سنت پیر محمد الیاس عطار قادری رضوی مدنی چینل والے، آپ نے فرمایا یہ 1500واں نبی پاک کے میلاد کا جشن ہے، 1500واں، سمجھ آئی؟ 53 سال نبی پاک مکے میں رہے اور 1447 ہجری، ہجرت کے بعد 1447 سال ہو گئے۔ 1447 دے 53 پاؤ تو کنے بن دینے؟ 1500 پورا، 1500 سالہ جشن ہے نبی پاک کی دنیا میں جلوہ گری کا۔ تو میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ ذرا دھوم دھام سے منانا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جب 1400 سال مکمل ہے، سینچری ہوندی ہے، تو تب بھی ہم نہیں تھے، اور جب 1600 ہوں گے پورے تو اس سینچری میں بھی ہم نہیں ہوں گے، تو جے 1500 والی سینچری مل گئی ہے تو گج وج کے مصطفیٰ دا میلاد لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک منائیں گے حضور کا میلاد۔ ایک باری سارے سجے کھبے بے کو سٹیج چھڑیں، آپ نے کران دے تو ادھر کم از کم ایک چنڈا تے ایک لڑی ضرور لاؤنی جے، تو جے تو اڈا کو آوانڈی گوانڈی نہیں لا سکدا تو اوتھے بھی گلی چ گھر کوئی نہ لبے جے دے اتے چنڈی نہ ہوئے۔ او دی وجہ کیا ہے یار؟ حضور دی آمد دا صدقہ ہے، اور ہم اس خوش نصیب ملک میں رہتے ہیں۔ ادھر ویکھنا میرے حال، ہم اس خوش نصیب ملک میں ہیں جے دی فوج تو لگ کے تے جتیاں گنن والے بندے تائیں سارے ہی میلاد مناؤں دے رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کہیں گے مولانا اس پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ اب یہ ذرا چس چاس نہ لیا کرو، پرچی تو لکھ دیتی ہے، بعد پرچہ کے نے سنبھالنا ہے، پہلو اگلے بیچارے اجازت لے کے آئے نے، اور میں شکریہ ادا کراں گا اپنی جڑی بھی انتظامیہ ہے او دا بھی، پولیس والیاں دا بھی، تے اپنے جڑے ساڈے ایس ایچ او صاحب نے انہاں دا بھی، ڈی سی او صاحب دا بھی، ڈی پی او صاحب دا بھی، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم خیر و برکت عطا فرمائے۔ میرے عزیز ہے اس واسطے اداں دیاں پرچیاں نہ لکھیا کرو، سمجھ آ رہی میری بات دی؟ سوال جڑا نا جی او کلیاں پوچھیا کرو جناب، اسی سننی ہاں، ساڈا ہر اس بندے دے نال تعلق ہے جڑا نبی پاک دا بھی عاشق ہے، صحابہ دا بھی، اہل بیت دا بھی، ولیاں دا بھی، جڑا انہاں دے وچوں کسے دا نہیں او ساڈا نہ جیندا ساڈا ہے تے نہ مویا ساڈا ہے، سمجھ آ رہی نا؟ اس واسطے تھوڑا جا سمجھیا کرو اور حالات بھی سمجھیا کرو۔ اور اگلی بات، اور ویسے بھی میں پورے ملک میں واحد بندہ ہوں پورے ملک کے اندر جہاں کہیں بھی الحمدللہ، لوگ کہتے ہیں نا بھائی اتنے مسئلہ ہے جناب، اوتے فقیر جاوے تو سارے مسئلے ختم ہو جاندے ہیں، یہ مجھے اعزاز حاصل ہے، اعزاز حاصل ہے الحمدللہ۔ آج تک نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ فطر، ہاں عقیدے دی وجہ تو جنہاں نوں پیڑ ہے نا وہ بیچارے کدی سٹیج تے کھڑے ہوندے جے، کدی تھلے کھڑے ہوندے جے، کدی کلپ کٹ دے جے، انہاں نوں سمجھ نہیں آؤندی یا تاری نوں قابو کیویں کریے۔ میں آکھیا جے دا سائیں جیندا ہوئے انہوں پھڑنا اوکھا ہوندا ہے پتر ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا اس واسطے دشمنوں تسی اپنا زور لاؤ، لیکن ہمارا ریکارڈ پورے پاکستان نہیں پوری دنیا کے سامنے ہے۔ بہرحال میں ویکھیا ہے باہر سکورٹی واسطے پولیس والے بھرا بھی آئے بیٹھے نے، یہ ساڈے سنیاں دا اعزاز ہے الحمدللہ۔ جتھے محفل ہوے امن پیار محبت حضور دا عشق صحابہ دا عشق ادب یہ بيان ہوندا ہے۔ لیکن تانوں پتہ جی میں دیکھو نا شروع تو تقریر ایک لائن دے نال تانوں گلاں سنا، نہ میں سجے گیا نہ میں کھبے گیا، چاس آئیے موضوع سنن دی کہ نہیں آئی ہے؟ میرا یہی قصور ہے، میں سجے کھبے نہیں جاندا، مینوں جیڑا موضوع دیو میں تن کے بیان کرنا ہوندا، لوکاں نوں دی پیڑ ہوندی ہے، لیکن میں کراں کی؟ ظاہر سی بات ہے میں اگر کرسی نہ بے وفائی کراں تو میں تو کسی پوچھنا ہی نہیں جن ساڈے دشمن نے، لیکن کرسی نہ وفا ہے ساڈے کول سون دا ٹائم ہی نہیں، انج مالک نوکریاں لیندے جے ساڈے کول۔ اس واسطے ایسی پرچیاں لکھنے والی غلط حرکت نہ کیا کریں، بعد میں سانوں پوچھتے ہیں جواب دیاں گے، واہ بھائی واہ، سمجھ آئی ہے؟ اور سنیں تھکے تو نہیں ہیں، ہم اس خوش نصیب ملک میں ہیں جہاں کی فوج بھی میلاد کرتی ہے۔ 12 ربیع الاول آمدہ پہ ہے نا، ذرا 4:30 بجے دے ٹائم تے ویکھ لیا جے، نہیں تو سویر دیاں اٹھ کے خبراں سن لیا جے، 11-12 دی درمیانی رات نو نا ساڈی فوج 21 توپاں دی سلامی دیندی ہے اس ٹائم نو جس ویلے 1450 سال پہلے حضور تشریف لے آئے سن تے ہن 1500 سال اس واری مکمل ہو گئے۔ اوے سانو فخر ہے اپنی فوج تے بھئی یہ ملک دی حفاظت تے کر دی ہے، حضور دی عاشق بھی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور اسی طرح